ویسے آپس کی بات ہے کہ جب یہ الیکشن میں ان کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کو، یہ تو بڑے کیونکہ ٹی وی پہ ہیں یا لائیو پروگرام میں شاید یہ وہ باتیں نہ کریں، اور اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو جی ریلیف چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں گورنمنٹ جہاں سے بھی کٹ لگائے، جیسے بھی لگائے، لوگوں کو یہ 3-4 چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں، فوڈ آئٹمز، دال ہے، روٹی ہے، چاول ہے، اور چینی اور آئل، چلیں چینی جو ہے جی 2 چمچ کی جگہ 1 چمچ آدمی استعمال کر لیتا ہے، لیکن باقی چیزیں تو بہرحال کھانی ہیں اور استعمال کرنی ہے۔ تو اس میں ابھی تک آج بھی جو پرائم منسٹر کی میٹنگ تھی اس میں بھی وہی مہنگائی والا تھا۔ اب مہنگائی یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور اس کی ریزن ہے ایک تو چلے مان لیتے ہیں جی کچھ تو اس وقت عالمی منڈی کا ہی حال یہ، لیکن اس کو پھر بھی توازن میں رکھنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اور اگر یہ تھوڑی سی بھی توغدو کرے ان کی بیوروکریسی اور پنجاب حکومت اور کے پی کی حکومت، تو یہ کر سکتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن ایشوز ہے نا، 40% 30% آرام سے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پیٹرول بڑھتا ہے 5 روپے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں 20 روپے، کوئی ہے نہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور یہ ان کو ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی ان کو، تو شاید اب وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کوئی ہے کہ نہیں۔ اپوزیشن ان کے ساتھ صرف مہنگائی ہے، اور عوام جو ہیں ان کے اپنے ووٹر اور سپورٹر پوچھ رہے ہیں، وہ جہاں ان کی ایکسیس ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کے لیے ہمیں اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا، اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا، تو یہ اگر نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کو کافی بھگتنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب 2-3 پلیئرز ہی رہ گئے ہیں ٹی وی پروگرام میں آنے کے لیے۔ سر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں اپنے حلقے میں بھی جانا ہے نا، بریف کیس اٹھا کے کہیں باہر تو نہیں چلے جانا ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہیں پھر ادھر ہی نظر آئیں گے تنظیم جو اس کو جماعت کی کرتے ہوئے، لیکن بہرحال جو فیصلے ہیں وہ تو وہی کر رہے ہیں جنہوں نے بریف کیس اٹھا کے چلے جانا ہے۔ مشکل ترین دور میں یہ داخل جی، اور نہ وہ آ کے جواب دینے کو کوئی تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیں ماریہ، میں اگر 4-5 چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ احساس پروگرام پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، ایک لمحے کے لیے اس ڈیبیٹ کو ہٹائیں، 110 ارب سے 260 ارب پہ گیا ہے۔ یوتھ پروگرام جو کامیاب جوان دیکھ رہے ہیں، $1 بلین تقریباً 150 ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ہاؤسنگ پروجیکٹ کو لے لیں، ہیلتھ کارڈ کو لے لیں، اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس لائف لائنز ہیں خزانے کے اندر، جتنے پیسے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے زیادہ فراخ دلی سے پرائم منسٹر عمران خان تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کو بھی میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کرنے کی ہے، لوکل باڈیز آپ نے بنائی ہوتی، کل کو نیچے جا کے عوامی لیول پہ اقتدار ہوتا، تو یہ سارے بات آپ کے سوال کی جواب آپ کیوں دیتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوکل باڈی الیکشنز پہلے سال میں جیسے بھی تھا، ٹھیک ہے اس میں وقت لگا، جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، وسائل نچلی سطح تک جانے چاہیے، اس کی لیجسلیشن کے لیے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کے لیے وقت لگا۔ اگر آج واقعی ہی لوکل باڈیز کے نمائندے تو پھر ہم انہیں بلاتے ہیں، آپ کو کیوں تو وہ گورننس کے ایشوز جو آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں، یا مہنگائی میں ضرور ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، لیکن میں کم از کم یہ ضرور کہوں گا، چونکہ میری یہ ذمہ داری ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پرائم منسٹر عمران خان کو عظیم پاکستانیوں کے لیے ہمارے ساتھ، ہماری ٹیم کے ساتھ لڑتے دیکھا۔ سر وہ آپ نے لوگوں کو ووٹ جب لینے جانا ہے تب کنونس کرنا ہے، اچھی بات ہے جب آپ حلقے میں جائیں گے اگر لوگوں کو آپ کنونس کر پائے تو بڑی ٹھیک ہے، الیکشن آپ لوگوں نے لڑنا ہوتا ہے، ہم تو دیکھیں میں ایک چیز میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم پاکستانی کنونس ہے ہماریا، وہ اس لیے کہ آپ کے ٹاک شوز میں، درجنوں ٹاک شوز میں یہی اس ملک کی اپوزیشن انہیں اکساتی رہتی ہے، ان کو اشتعال دلاتی ہے، آ جاؤ سڑکوں پہ۔ اگر یہ عظیم پاکستانی آج سڑکوں پہ نہیں آئے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، عمران خان ایک نیتی کے ساتھ محنت کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس بنور میں سے جو پاکستان پھنسا ہے نکل جائے۔ جہاں لاہور کے اندر ایک ہی جماعت کے 2 مختلف لیڈران سے امریکی وفد کو ملنا پڑتا ہے، یعنی ایک جماعت کے اندر جو ہے ورکر کو تمتا ہو رہے ہیں، انہوں نے کیا آپ کو ٹف ٹائم دینا ہے؟ سر بہت ہی آپ خوش قسمت ہیں۔ آپ کو سر ٹف ٹائم ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپوزیشن کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتی، نہ دے گی۔ آپ کو اس وقت مصیبت ہے عام آدمی کے مسائل۔ یہ آج کی خبر ہے، یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا نیا طوفان، 40 سے 190 روپے تک کا اضافہ صرف ایک پروڈکٹ میں یہ ہم نے پڑھا ہے ابھی، یہ تیل اور گھی کی قیمت، تیل اور گھی کی قیمت میں آپ تصور کریں کہ 10 لیٹر 5 لیٹر کا کین جو ہے وہ 500 روپے مہنگا ہو گیا، 10 لیٹر کا 1000 روپے مہنگا ہو گیا۔ تو یہی چیز باقی معاملات میں، تو آپ کے لیے جو خطرہ ہے نا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ چیلنجز
پہلے دن سے تھے اور وہ بڑے ہم نے کم کیے. دیکھیں یہی ہماری یہی اکنامک ٹیم ماشاءاللہ خود بھی بڑھائے ہیں. دیکھیں یہی ہماری اکنامک ٹیم ڈالر کو 150 تک لے کے آئی ہے, سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن کو لے کے آئی, مہنگائی کو لے کے آئی. جیسے ہی یہ ساری سچویشن چینج ہوتی ہے پھر چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھیں یہ پاکستانی, میں جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کو محنت کرتے دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو اگلے چند ماہ میں بہتری نظر آئے گی. یہ جو طوفان کا پوری دنیا میں سامنا ہے, اور دیکھیں کووڈ میں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے جو لوگوں تک پیسے پہنچائے, جو کوشش کر سکتے تھے, اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے خزانے کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں. کتنے لوگ جو ہے نا وہ سفید پوشی کی بھرم کی وجہ سے خط غربت کے قریب آ گئے ہیں, جو پہلے ذرا ایک متوسط طریقے سے رہا کرتے تھے. اس پہ بھی ذرا اسٹڈی کر کے ہم کوشش کریں کہ آپ کی منسٹری خاص طور پہ نا کوئی فیکٹس نکالے. تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے صابر صاحب. یہ نیب ترمیمی آرڈیننس پہ اس ہفتے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا جو 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس تھا, بریت کی انہوں نے درخواست دی اور اس پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو نیا ترمیمی آرڈیننس ہے اس کی پلی لی تھی, لیکن خیر وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی. یہ کیا کوئی اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں یا واقعی یہ نئے ترمیمی کا اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید نیب آرڈیننس یہ واپس لے لیں یا حکومت جی گورنمنٹ. اچھا. اور یہ صرف اس لیے لایا گیا تھا کہ اپوزیشن یا تو پسند کا چیئرمین نیب دے دے گورنمنٹ کو, اگر پسند کا چیئرمین نیب آ گیا تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہ آیا تو پھر یہ آرڈیننس واپس تبھی ساتھ نتھی کر کے یہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک ہی ٹائم کیا گیا. تو یہ ہے بنیادی طور پہ خبر, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے, کیونکہ نیب آرڈیننس آنے کے بعد اس وقت نیب قومی احتساب بیورو وہ ہے وہ نان فنکشنل ہو چکا ہے, غیر فعال ہے. تمام ریجنل آفیسز کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ فی الوقت کچھ بھی نہ کریں, آپ اسٹیٹس کو کی کیفیت رکھیں. ہم نے وزارت قانون کو بھیجا ہے, اور اگر اس آرڈیننس کے نتیجے میں اپوزیشن کو ریلیف نہیں ملتا, جیسا کہ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ابھی آپ گوسلو کی پالیسی اختیار کریں اور چیئرمین نیب ہمیں اپنی پسند کا لے لینے دیں, اور آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر. اچھا, ایک کیس پہ ریلیف ملا بھی ہے, ہم نے ریسرچ کی. مضربہ اسکینڈل کے ملزم محمد عبداللہ صاحب نے بھی اسی پلی میں کہا جی کہ ترمیمی آرڈیننس کے تحت آپ مجھے اس پہ ریلیف دیں, تو پھر ان کا کیس سیشن جج کو بھیجا گیا. وہ پرائیویٹ پرسن ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ عوام سے فراڈ کے کیس اب اس عدالت کا اختیار نہیں ہے جو اس میں فیصلہ آیا ہے, اور ایسے کیسز اب عمومی قانون کے تحت دیگر عدالتوں میں چلیں گے, تو یہ پریسیڈنٹس بھی ہے. پرائیویٹ لوگ ہیں جو کسی بھی عہدے پہ نہیں رہے, کوئی آفس ہولڈ نہیں کیا, ان کو تو